السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 26 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت نے افغان الیکشن کمیشن تحلیل کر دیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے آزاد الیکشن کمیشن کو تحلیل کر دیا ہے۔ ماضی میں اسی الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی امریکہ اور مغرب کی حمایت یافتہ سابق انتظامیہ کے دوران انتخابات منعقد ہوتے رہے تھے۔ طالبان حکومت کے ترجمان بلال کریمی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ آزاد الیکشن کمیشن یعنی IEC اور آزاد انتخابی شکایات کمیشن کے وجود اور کام کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اگر ہم نے کبھی ضرورت محسوس کی تو امارت اسلامیہ ان کمیشنوں کو بحال کر دے گی۔ سابق صدر اشرف غنی کی حکومت کے زوال تک اس انتخابی پینل کے سربراہ رہنے والے اورنگزیب نے صحافیوں کو بتایا کہ کمیشن کو تحلیل کرنے کے بہت برے نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈھانچہ موجود نہیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ افغانستان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ گزشتہ دور حکومت میں 4 صوبوں کے گورنر رہنے والے ایک سینئر سیاستدان حلیم فدائی کا کہنا ہے کہ انتخابی کمیشن کو تحلیل کرنے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے۔ طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے مزید بتایا کہ حکام نے رواں ہفتے 2 سرکاری محکموں یعنی وزارت امن اور پارلیمانی امور کی وزارت کو بھی تحلیل کر دیا۔ واضح رہے کہ طالبان نے سابق انتظامیہ میں خواتین کے امور کی وزارت کو پہلے ہی بند کر دیا تھا اور اس کی جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نئی وزارت قائم کر دی تھی۔ افغانستان میں ہوائی اڈے بحال کرنے کے لیے ترکی اور قطر ایک بار پھر متحرک۔ افغانستان میں طالبان حکام نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ترکی اور قطر کی کمپنیوں کے مشترکہ وفد کے ساتھ دارالحکومت کابل اور دیگر افغان شہروں میں قائم ہوائی اڈوں کو چلانے سے متعلق منصوبوں پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان کو فراہم کی جانے والی امداد کے لیے اس وقت کابل ایئرپورٹ ہی واحد ذریعہ ہے، جبکہ جو افغان شہری ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں وہ بھی صرف کابل ایئرپورٹ کے ذریعے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ طالبان کی وزارت برائے ٹرانسپورٹ کے ترجمان امام الدین احمدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ترکی اور قطر کی کمپنیوں کے مشترکہ وفد کے ساتھ ابتدائی بات چیت کے بعد معاملات مزید آگے بڑھانے کے لیے آئندہ ہفتے مذاکرات ہوں گے۔ ان کے بقول اس حوالے سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو ترک ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا تھا کہ کابل روانگی سے قبل ترکی اور قطری کمپنیوں نے مساوی شراکت داری کی بنیاد پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ امام الدین احمدی کا کہنا تھا کہ کابل شہر کے ایئرپورٹ کے علاوہ جن شہروں کے ہوائی اڈوں سے متعلق بات چیت کی گئی ان میں صوبہ بلخ، ہرات، قندھار اور خوست کے ایئرپورٹس شامل ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ کے کچھ حصوں کو امریکی فوج نے نقصان پہنچایا تھا، جبکہ قطر نے ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال بنانے کے لیے طالبان کی مدد کی تھی۔ قزاقستان کا وفد تجارت پر تبادلہ خیال کے لیے کابل میں۔ قزاقستان کے ایک وفد نے تجارت و صنعت کے وزیر باخید سلطانوف کی قیادت میں افغان حکومت کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی تعلقات پر بات چیت کے لیے ہفتے کے روز کابل کا دورہ کیا۔ قائم مقام وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی چیمبر آف کامرس کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان کے الفاظ میں دونوں ممالک کی طرف سے باہمی چیمبر آف کامرس کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم نتائج ظاہر ہونا ابھی باقی ہیں۔ افغانستان سے تجارتی تعلقات کی بہتری کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قازق تجارت کے وزیر باخید سلطانوف افغانستان میں انسانی امداد کے لیے 0.5 ٹن طبی مصنوعات لے کر آئے ہیں۔ سلطانوف کے مطابق اگلا امدادی پیکیج زمینی راستے سے افغانستان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تجارتی تعلقات کا حوالہ دیں تو افغانستان اور قزاقستان کے درمیان اشیاء کی برآمدات اور درآمدات میں 27%
1% کمی واقع ہوئی ہے۔ قائم مقام وزیر تجارت و صنعت نے کہا کہ افغانستان دونوں ممالک کے درمیان فضائی راہداری کی تشکیل میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ ان کے الفاظ میں دونوں ممالک کے درمیان فضائی راہداری کی تشکیل اہم ہے۔ افغانستان فضائی راہداری کے قیام اور براہ راست پروازوں کی بحالی میں مدد کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ قازق وفد کے دورہ کابل کے موقع پر کابل میں افغان مصنوعات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں قازق سرمایہ کاروں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے خشک میوہ جات، قالین، قیمتی پتھر اور ہاتھ سے بنی مصنوعات رکھی گئی تھیں۔ سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل سے حملہ، ریاض کا یمن میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا اعلان۔ سعودی عرب کے زیر قیادت فوجی اتحاد نے جمعے کے روز حوثی باغیوں کے ایک حملے میں 2 شہریوں کی ہلاکت سمیت 7 افراد کے زخمی ہونے کے بعد یمن میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ یمن میں حوثیوں نے بھی سعودی عرب کو ایک مہلک حملے کے بعد تکلیف دہ رد عمل سے خبردار کیا ہے۔ حوثی ملٹری ونگ کے ترجمان یحییٰ ساری کے مطابق انہوں نے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میزائل فورس نے 3 بیلسٹک میزائلوں سے سعودی عرب کے شہر جیزان میں انتہائی اہم اور حساس مقامات کو تباہ کر دیا۔ ترجمان کے مطابق ہم سعودی حکومت سے اس وقت تک دردناک اور تکلیف دہ کارروائیوں کا وعدہ کرتے ہیں جب تک وہ اپنی جارحیت اور جرائم پر قائم رہے گی۔ واضح رہے کہ اس وقت سعودی عرب یمن کے خلاف فوجی آپریشن کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک حالیہ حملے میں سعودی عرب نے یمن کے ایک ہوائی اڈے سمیت اہم مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثی باغیوں کے مطابق سعودی فوجی اتحاد کی طرف سے یمن میں ایک حملے میں 3 افراد مارے گئے، جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب کے سول ڈیفنس کے شعبے کے مطابق جمعے کی شام کو جازان کے علاقے سامتا گورنری کی جانب یمن کی حدود سے حوثیوں نے فوجی پروجیکٹائل سے حملہ کیا، جس سے ایک اسٹور پر کھڑے ایک سعودی اور ایک یمنی شہری ہلاک ہو گئے اور 7 زخمی بھی ہوئے۔ سعودی حکام کے مطابق حوثیوں کے اس حملے میں 2 دکانوں اور 12 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سعودی ذرائع کے مطابق اتوار کو اتحاد ایک پریس کانفرنس منعقد کرے گا، جس میں تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اتحاد نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ توسیع شدہ فوجی آپریشن کی تیاری کے عمل میں ہے۔ امریکی نائب صدر ابھی اپنے ملک میں نسلی امتیاز سے محفوظ نہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے شکوہ کیا ہے کہ اگر میں سفید فام ہوتی تو میڈیا کا برتاؤ مختلف ہوتا۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے میڈیا کی جانب سے امتیازی سلوک برتنے کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کوریج میں ان کے ساتھ ہونے والا سلوک سفید فام خاتون نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ امریکی نائب صدر نے مزید کہا کہ میں سفید فام اور مرد ہوتی تو میرے متعلق ایسی بے بنیاد خبریں شائع نہ کی جاتی۔ کملا ہیرس نے اپنے قریبی دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ بے جا تنقید اور دباؤ ان کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ نائب امریکی صدر نے مزید کہا کہ جنوبی سرحد کا بحران اور ملک میں ووٹنگ کے حقوق سے متعلق میری کاوشیں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ علاوہ ازیں کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن کانگریس کیرن باس نے بھی کہا تھا کہ منفی میڈیا مہم کے دوران انتظامیہ کو نائب صدر کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ خیال رہے کہ میڈیا میں کملا ہیرس پر تنقید کا آغاز مارچ سے ہوا، جب صدر جو بائیڈن نے انہیں جنوبی سرحد کا گھیراؤ کرنے والے تارکین وطن سے متعلق میکسیکو سے بات چیت کا کام سونپا تھا۔ اس مسئلے پر نائب صدر کو 3 ماہ کی تاخیر سے سرحد کا دورہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کملا ہیرس بھی میڈیا کو تاخیر پر مطمئن نہیں کر سکی تھیں۔ خرطوم میں صدارتی محل کے قریب مظاہرین پر اشک آور گیس کے گولے فائر، انٹرنیٹ سروس معطل۔ سوڈان کی سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کے روز دارالحکومت خرطوم میں صدارتی محل کے قریب جمع ہونے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشک آور گیس کے گولے فائر کیے ہیں، جبکہ شہر میں انٹرنیٹ سروس کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دارالحکومت خرطوم میں انٹرنیٹ سروس میں خلل پڑا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ گھروں میں کال کرنے یا وصول کرنے سے بھی قاصر تھے۔ تاہم انٹرنیٹ سروس منقطع ہونے کے باوجود لوگ بعض شہروں میں مظاہروں
کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان تصاویر میں کئی شہروں میں احتجاج دکھایا گیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ فوج اور سریع الحرکت فورسز نے خرطوم کو دریائے نیل کے پار اس کے جڑواں شہر درمان سے ملانے والے پلوں کی طرف جانے والی سڑکیں بند کر دی تھیں۔ خرطوم میں انٹرنیٹ سروس کی فراہم کنندہ ایک کمپنی کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سروس میں خلل نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے فیصلے کے بعد ہوا۔ یہی کارپوریشن ٹیلی مواصلات کی نگرانی کرتی ہے۔ واضح رہے کہ سوڈانی مظاہرین گزشتہ 10 ہفتوں سے جنرل عبدالفتاح البرہان کی قیادت میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں مظاہرین احتجاج کے لیے صدارتی محل کے قریب جمع ہوئے تھے۔ صدارتی محل میں فوجی حکومت کے صدر دفاتر قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔